الله الرحمن الرحيم. تشریح کے حوالے سے ہمارا 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے. کافروں کی آزمائش سے مراد یہ ہے کہ انہیں ہم پہ غلبہ نہ دیں، یعنی وہ ہم پہ غالب نہ ہوں بلکہ ہم ان پر غالب ہوں. یعنی مسلمان کافروں پر غالب ہوں، نہ کہ کافر جو ہیں وہ ہم پر غالب ہوں. لیکن بیسیکلی اس کے اندر کردار کچھ ہمارا اپنا بھی ہے. جس وقت ہماری طرف سے وہ کنسیشن ایسی ہوگی، جس وقت ہماری طرف سے ہمارے اپنے ایمان کا لیول جو ہے وہ کم ہوگا، تو پھر ان کو موقع ملے گا اور وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرے. یہود و نصارہ اسلام کا سب سے جو ہے نا وہ بڑا دشمن ہے. یہود و نصارہ سے بڑھ کے اسلام کا کوئی دشمن نہیں. ہندو اور دوسرے دیگر جو مذاہب ہیں وہ بھی اسلام کے اتنے دشمن نہیں جتنا یہودی ہے، عیسائی ہے. اور یہ معاملہ نبی علیہ السلام کے دور سے چلتا ہے. یہودیوں کو اس وقت سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ نفرت ہے. تو پروپیگنڈا کرنے میں، سازشیں کرنے میں یہودی عیسائی یہ لوگ بالکل بھی جو ہے نا وہ کمی نہیں کرتے، بلکہ سازشیں کرنے کے بعد پھر وہ قتل عام کرنا یا فتنہ فساد پھیلانا، اس میں بھی وہ دریغ نہیں کرتے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ غلبہ کس کا رہے؟ اسلام کا غلبہ رہے، مسلمانوں کا، مسلمان والی. تو یہ دعا کی جا رہی ہے. اگر مسلمان جو ہے وہ غالب رہیں گے تو جو ہے وہ اسلام نافذ رہے گا، تو امن رہے گا دنیا کے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی نظام قائم ہو تو وہ اسلام کا قائم ہے. آگے چل کر سورۃ الصف ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب توراۃ کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زمین پر نبی علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان میں حضور علیہ السلام کا نام احمد ہے. اور جو قرآن سے پہلے الہامی کتابیں ہیں جتنی بھی توراۃ، زبور، انجیل، جو بھی صحیفے جو نازل کیے گئے، تو سب کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے اوصاف بھی بیان کیے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں بھی اپنے کے بعد جو رسول ہیں ان کے آنے کی بشارت جو ہے وہ تمہیں سناتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا. تیسرے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ جس وقت اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا. میثاق اور ہوتا ہے، وعدہ اور ہوتا ہے. ویسے تو ترجمہ وہی ہوتا ہے، میثاق کا بھی وعدہ ہی ہوتا ہے، لیکن میثاق کا لغوی معنی اور ہے. کہتے ہیں میثاق لغوی معنی، میثاق اس زنجیر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کو جکڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اے کام کرنا ہی کرنا ہے، پکا ہے، فائنل ہے، اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء سے میثاق لیا. ٹھیک ہے جی، یہ کام آپ نے کرنا ہے اپنی زندگی میں، یہ لازمی ہے، ضروری ہے. تو نہیں پکا وعدہ. وہ میثاق کیا تھا
کہ جس وقت بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں ثم جاءکم رسول، تو میرا رسول آئے گا مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، ضرور ضرور تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور ضرور ضرور تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں نا، لام تاکید بنون تاکید سکیلہ اور خفیفہ، یہ جب بھی مضارع پر داخل ہوتے ہیں اس پر تاکید کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ ضرور ضرور دو بار لکھا ہے پڑھنا بات ہے، تیسرے بارے کا سیکنڈ لاسٹ، ضرور ضرور تم نے اس کی مدد کرنی ہے، ضرور ضرور تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ بیت المقدس کے اندر یہ بات واضح ہوئی، آدم علیہ السلام کی شریعت اور تھی، نوح علیہ السلام کی اور تھی، یوسف علیہ السلام کی اور تھی، موسیٰ علیہ السلام کی اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، لیکن جب بیت المقدس میں حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، تمام انبیاء نے اپنی کتاب اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر شریعت محمدی کے مطابق نماز پڑھی، اور یہ اس بات کی دلیل تھی اپنی کتاب اپنی شریعت چھوڑ دینی ہے، حضور کی شریعت پر حضور کی کتاب پر اپنے عمل کرنا۔ اور اب جو پاک والی امتیں تھیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو ہر نبی نے حضور کے آنے کی بشارت کی اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس وقت آپ کو جلود ہوں اور ان کی تشریف آوری ہو جائے، یعنی حضور اعلان نبوت فرما دیں، پھر تو انہیں اپنی کتاب چھوڑ دیں۔ آپ کی ہم کے اردو مسالہ سے یہی کہتے ہیں کہ تو نبی نے خود کیا سی، جن کو آپ کہتے ہو کہ ہمارے بڑے وہ قریبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم کو بڑا جیسے عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو اب لاؤ ایمان نبی علیہ السلام پر۔ آگے سورۃ الجمعہ، اللہ رب العزت نے سورۃ کو نازل فرمایا اور اس میں تاکید ہے جمعہ المبارک میں شرکت کرنے کے حوالے سے، اور یہ بھی یاد رہے کہ فضیلت دیکھنے کتنی ہے لیکن اہمیت ہم کتنا دیتے ہیں جمعہ کو نا۔ فارمیلٹی چلتی ہے اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات پڑھ رہے ہیں جمعہ کوئی گل نہیں، دو اذان کا ٹائم ہوگا نا دوسری اذان کا یا جماعت کا اب چلے جائیں گے مسجد میں، جبکہ فضیلت یہ تھی اہمیت یہ تھی بزرگان دین فجر کے وقت جمعہ کی تیاری کیا کرتے تھے۔ فجر کے ٹائم جمعے کی تیاری ہوتی، پھر فضائل احادیث میں جس وقت روایت کیے گئے تو فرمایا جڑا جمعے جو پہلے آئے سب تو پہلے وسیلے آئے وہ ایسے ہیں جیسے اس نے حج کے موقع پر وہاں قربانی کی اور اونٹ قربان کیا، اسے اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا اس کو ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد گائے ذبح کرنا، پھر اس کے بعد بکری یا قربان یا اس طرح کرتے کام کرتے کرتے آخر میں انڈے کی بھی مثال دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا فرشتے اس رجسٹر کو بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب جڑا بندہ آئی انڈتے رہے ہیں وہ کی نام ہوتے جائے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ جس نے آنا ہے ٹائم پہ بالکل جب اللہ اکبر یا آنا ہے خودوں تو یا پھر خطبے دے ٹائم ہمارے اتنے ہوئے گے وہاں اس نے کھڑے ہو کے خطبہ سماعت کرنا، جبکہ سنت طریقہ خطبہ سماعت کرنے کا دوزانوں بیٹھنا اور پہلا خطبہ ہو تو ہاتھ مان لینا، دوسرا خطبہ ہو تو آپ جو ہے وہ اپنی ڈان پہ آتے ہیں، سنت طریقہ، لیکن اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ تو بہرحال جمعہ مبارک کی بڑی فضیلت ہے، سید الایام دنوں کا سردار، مسلمانوں کے لیے عید کا دن، تو لہٰذا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے سورۃ المنافقون ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، جب منافق حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اگلی چیز فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ اندروں نہیں کہہ رہے، اوپروں تو کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں منافق سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ فرما دیا کہ منافقوں نے قسمیں کھائی تھی۔ اب خیر وہ اس کا شان نزول آپ پڑھ لیجیے گا، گفتگو پھر لمبی ہو جاتی ہے، میں اکثر ہی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ 28واں پارہ شروع ہوا تو بڑی مشکل سے 3 صورتیں تفصیل بیان ہو سکتی کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔
تو قسمیں کھائی نا انہوں نے، لیکن اللہ اکبر، اسلام دین اور واقعی جو حضور سے پیار کرتا ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خدا کردار رکھتا ہے۔ سارے بزرگ فرماتے ہیں سر، جو عشق ہے عشق، اور خاص طور پہ وہ عشق اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ساتھ ہے، اس کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ عشق اور محبت یہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ تو غریب لہٰذا وہاں یہ نہیں کہنا مجھے بتائیں کس سے آپ نے قسمیں کھائی، یاد میں نے واقعی پیار ہے نا کھائی۔ سیدنا صدیق اکبر نے قسم، افضل البشر بعد از انبیاء، پوری کائنات کا ایمان ایک پاسے ہو، اعمال ایک پرڑے میں ہو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اعمال ایک طرف، ٹھیک ہے جی، پوری کائنات کے لانے کے انہوں نے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں قسم کھا دی نا، میں واقعی حضور کا غلام، وہی قسم نہیں کھائی۔ حضرت عمر فاروق نے کتنی قسمیں کھائی، تو قسمیں ہمیشہ منافق کھاتے تھے، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی، میں بڑا پیار کرتا تھی، میں بڑا یہ کرتا ہوں، مجھے بڑا اس طرح ہے، اس طرح کا بھائی اپنے کرتوت بھی تو ویسے کرے نا، ٹھیک ہے، ایک طرف باتیں کرنا ریاست میں دینا کی، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ سیٹ کرنا اپنا مشرک اور کافر کی، ٹھیک ہے، اور جس وقت کی بات وہ دیکھے نہیں جو ہمیں یہ ہو رہا ہے، بھائی تم ساتھ کی تھے پھر اللہ رسول بھی دے، اگر اس طرح کا معاملہ ہے۔ کفار مشرکین کی طرف سے سفیر آئے، سفیر ایک بے چنا جو وجہ سے وہ آ کے بیٹھا نا جب حضور علیہ السلام کے حجرے میں، جہاں حضور وہ جو مدینہ کے اندر جو گیسٹ ہاؤس تھا جہاں حضور علیہ السلام کو سفیر آیا کرتے تھے تو حضور سے ملاقات کرتے تھے، وہ آیا آ کر بیٹھا تو اس نے گفتگو شروع کی، اور جب لوگوں نے گلا کرنی شروع کی دیا نا تو اس نے نا ایک دو دفعہ ایسے کیا، میرے پر بیٹھنا اس نے جب حضور سے گفتگو کی نا ایسے پوری کر کے ایسے کیا، ایسے گفتگو، سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، دو دفعہ نے کیتا تو آپ خاموش ہوئے، جو تیسری بار یہ نے کیتا نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی، اٹھا کے انگلی پہ رکھی، اور نہ کہے موڑ آئیے، یہ جو انگلی ہے نا تیری یہ آپ آئیے حضور کی طرف، اے عمر اس کو بات نہ آئی کہ یہ آ گئی کہ پھر واپس نہیں جانا۔ عشق اپنا فیصلہ کرنے میں خود کرے گا، اے مدعا عشق حضور نہ ہو دیتے جی حضور سے پیار ہے، اور نہ کہے عمر آ گئی ہے جب دوبارہ آئی کہ پھر واپس نہیں جانا، تو میں یہ پیار ہے، اور رشتہ داریاں نہیں دیکھی انہوں نے، اور نہ کہا نہیں بس حضور نہ پیار کرنا ہے مطلب پیار کرنا ہے، بس اس پیار اس محبت اور اس کے درمیان میں باپ آیا تو کچھ نہیں سمجھا، ماں کے پھر بھی کچھ نہیں سمجھا، پیو پراپ رشتہ داریاں سب کچھ قربان کر دیا اس عشق اور اس محبت کے ساتھ، بس پھر اللہ کہنا نہیں بس ہے یہ کہ پھر ہے یہ، تو یہ چیز ہے۔ پر منافقوں کا معاملہ اپنا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ آ کے کوئی قسمیں کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ جی ایسی جانا سی بس پہ جیسے کہ آ نہیں سکے، وہ ساڑھا ہے مسئلہ سی ساڑھا ہے ادھر سی ہمارا یہ معاملہ تھا، اور ایک جگہ پر تو حضور نے معافی فرما دی، معاف کر دیا، 10ویں پارے کے اللہ پاک نے فوراً آیت نازل کر دی، فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت، بڑے خوبصورت الفاظ، اللہ معاف فرما، جنہیں دعا دیتی نا کسی نے، اللہ نے خود حضور کو دعا دیتی، تو دعا دے کے فرمایا یا رسول اللہ اسی نے معاف نہیں کی، اتنی خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی، جس طرح ہم کسی سے گفتگو کریں تو اس سے پہلے دعا دیتے نا یا اللہ بھلا کرے دینا، اینی گل ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے پہلے حضور کو خود دعا دی ہے، دعا دی اور دعا دے کے پھر فرمایا، تو چونکہ حضور تو رحمت للعالمین تھے، حضور علیہ السلام نے معاف، اللہ پاک نے فرمایا تو ہم اسی نے معاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کوئی حالت نہیں میرا ہے حضور سے، کوئی حالت نہیں میرا یہ معاملہ، چونکہ حضور تو رحمت دل تھی، رحمت للعالمین تھے، شفیق تھے، محبت کرتے تھے، وہ ہم سے پھر اللہ پاک کو پھر واضح کر دیتا نا، اللہ تو حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، پر اس وجہ سے منافقین نے آ کے کہا کہ میرا یہ معاملہ ہے، پر آگے چل کر یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ جو آیت ہے نا اس کا ترجمہ جب آپ سنیں گے تو آپ اس چیز کی تصدیق کر دیں گے کہ واقعی آج سارے معاشرے میں مسئلہ ہے چل رہے ہیں، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے،
آپ دیکھیں ہمارے مال ہمیں غافل تو نہیں کر رہے اللہ کے ذکر سے، ہماری اولادیں ہمیں غافل تو نہیں کر رہی اللہ کے ذکر سے۔ اچھا تے یہ جو ہو گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ جس دن مان اللہ رسول کے، اور جس وقت اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات ہوتی ہے، اس کے عشق کی بات ہوتی ہے، اس کا ساتھ دینے کی بات ہوتی ہے، جب سب مال نظر اللہ کے لیے ادھر ہو نہیں جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ رسول کا پیار، اس کی محبت، اس کی فرمانبرداری، اس کی تعلیمات، اور دوسری طرف کیا ہے مال بھی ہے، پھر زیادہ پتہ لگتا ہے کہ اسی کدھر جانا ہے۔ تو اس لیے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ نقصان۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل ان یاتیہ احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ پڑھا کہ یا اللہ ایک باری کہتے پڑھا، سب بڑی سخاوت ہوگی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ بھیج دے ساری نیکیاں ہو جائیں گی، ایک دفعہ بھیج دے ایمان لے آئیں گے، جیسے کفار مشرکین کے بارے سے بھی آتا ہے، وہ بھی جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ایک بار دنیا واپس بھیج دے، سخاوت بھی کریں گے، ایمان بھی لے آؤں گے، تیرے رسولہ ہمیں منا کے سب کچھ ہوگا۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیاں کرتا، لیکن پھر تو ٹائم نہ جا رہا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ بھائی ہوتے تو ساری مان لیں گے، جب حضور اسلام کا منصب اور مقام وہ دیکھیں گے تو پھر انہوں نے تیار بھی کہنا ہے کہ ہم شفاعت کرتے ہو، تیار بنو نا کہ حضور شفاعت کریں گے۔ یہ سیدیات نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ دل دیکھے سوتے یہ اس لیے کہا گیا، وغیرہ پھر جو دیکھتا ہے نا پھر اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں خرچ کرنا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، شیطان رب العزت نے ایک ہمارے لیے ایک فلسفہ بیان کر دیا زندگی کا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا ہے ہی وہ جو غیب پر، وغیرہ تو بنی اسرائیل پڑھی وہ انہوں نے اس پر بحث کی اور بار بار کہا کہ نہیں اس نے دیکھنا، اس نے دیکھنا، پھر وہ کوئی دور پہ چلے گئے، پھر دیکھا تو انہوں نے پھر زندہ ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس پہ توبہ استغفار اور ساری معاملات ہوئے۔ تو نہیں بھائی الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے واقعی محبوب علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ تو یؤمنون بالغیب، اس پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، اپنا خلیفہ ہارون رشید کا اور اس کی جو بیوی تھی زبیدہ، اس کے بارے سے وہ ایک دن جا رہے تھے، میں شوق کا عرض کر دیتا ہوں مثال کے لیے بڑا خوبصورت واقعہ ہو۔ تو وہ ایک دن جا رہے تھے جنگل میں سیر شکار کے لیے، تو ایک دریا کے کنارے بزرگ بیٹھے، طرف تدنا محبوب، یہ وہ شخصیت ہے جو امام اعظم کے بھی استاد تھے۔ تو جب وہ مٹی کے نا محل بنا کے تو وہ پانی میں پھینک رہے ہیں، تو یہ زبیدہ جو تھی یہ ان کے قریب چلی گئی، کہہ رہے کہ بابا جی کی کر رہے ہو؟ کہتے میں جنت میں محل بنا کے سیل کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، آپ نے لینا ہے؟ لے لینے۔ کتنے گئے؟ 1 درہم کا، 1 درہم یا 3 درہم انہوں نے فرمایا۔ تو زبیدہ جو تھی انہوں نے وہ 3 درہم ان کو دیے، کیا دیا تو میں دے دوں۔ وہ 3 درہم انہوں نے لیے، اٹھا کر وہ محل پھینک دیا پانی کے۔ جب وہ خلیفہ رشید کو پتہ چلا نہ کہ میں نے پیسے ضائع کیے ہیں، تو کسی اور فقیر کو دے دیتی، تو لہٰذا تو نہیں، اچھا چلے گئے گھر۔ زبیدہ نے گفتگو تو سن کی بات خاموش تھی، گھر چلے گئے، رات ہوئی، جب سوئے خلیفہ رشید نے خواب دیکھا جنت میں ایک محل ہے، اس محل پر نام لکھا ہے زبیدہ کا، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا یہ محل ہے۔ جب اندر داخل ہونے لگے تو فرشتوں نے روک لیا، کہا جی نہیں، ادھر تو زبیدہ ہی آئے گی، آپ نہیں جا سکتے۔ بڑا ان کو نہ ہوا تھا جو اس میں وہ اٹھے، تو خیر انہوں نے اپنی وہ زوجہ سے بات کی، خیر صبح ہوئی تو کہا میں بھی جاؤں گا وہاں اسی جگہ پہ، تو جا کے تو کہا کہ میں بھی وہ محل خریدوں گا۔ صحیح بات ہے، کل وہ اس طرح گفتگو ہوئی تھی، بہرحال آپ زبیدہ پیچھے کھڑی تھی، خلیفہ ہارون رشید بادشاہ سلامت خدا کے
جا کے تو وہ کوئی بزرگ بیٹھے تنا بہن ایسے ہی کر رہے تھے مٹی کے وہ محل بنا کے. تو اب جب خلیفہ وقت وہاں پہ پہنچا اس نے پوچھا بتایا کہ اس طرح یہ سیل کرنا. تو خلیفہ نے پوچھا کہ قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا آدھی سلطنت لگے گی. اللہ اکبر. کتنی؟ آدھی سلطنت. تو وہ بادشاہ سلامت بڑے حیران ہوئے. خلیفہ رشید نے کہا کہ حضور کل یہی محل 3 درہم کا تھا، آج یہی محل آدھی سلطنت کے عوض کیوں؟ اور نہ کیا میرے کال آئے سکتا وہ دیکھے آئے تھے، جو آج آئے وہ دیکھ کے آئے. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اس چیز کو سمجھیں کہ ایمان ہوئے بڑا کہنا ہے وہ تھے ساری ایمان ہے نا. یہ اس شعر کی بھی تشریح آج لے ان کی پناہ آج مدد وہاں کی سے. ٹھیک ہے وہاں تو سارے دیکھیں گے، وہاں تو آدمی نہیں کہے گا. آج کی بات کہ اب ایمان لانا ہے جس طرح سے ہمارے ٹھیک ہے آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا. ٹھیک ہے صحابہ کی یہ شان تھی. تو انہوں نے واقعی اس چیز کو تسلیم کی. ان کے ایمان کی اگر بات کی جائے تو وہ واقعی ایسا تھا. انہوں نے پھر وہ مطلب یاد رکھیں جہاں اسلام کے اندر اور خاص طور پہ عقیدے کے اندر جس وقت اگر آ جائے نا وہ پھر عقیدہ نہیں ہے. پکی بات ذہن میں بٹھا جہاں نہیں ایسے نہیں اس طرح نہیں وہ بات جہاں اگر ہو وہ ایمان نہیں. اور صحابہ کا ایمان بھی ایسا تھا اگر نہیں بس کہہ دیا تو کہہ دیا. سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان ہے سارے صحابہ کی ہے لیکن افضل بشر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت حضور علیہ السلام نے جب بھی کوئی بھی فیصلہ فرما دیا اور کوئی بھی بات کر دی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر بات سمجھ اور کہیں کہ نہیں میری دیر ہے نا سوال ہی پیدا نہیں. کہتے سر جو انہوں نے کیا دیتا بات ہونا چاہیے وہی کرنا ہے ویسے ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو. ایک صحابی تھے ان کو نبی علیہ السلام نے غزوے میں شرکت کے حوالے سے جو ہے نا فرمایا حکم دیا لشکر روانہ کر دیا اور ان کو بھی کہا کہ وہ بھی چلے جائیں. وہ جمعے کا دن تھا تو جمعہ جب وہ پڑھا گیا تو وہ بعد میں حضور علیہ السلام سے ملے ملاقات کی. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو غزوے میں بھیجا تھا تو آپ کہنے لگے حضور میں ایسا سوچا سی کہ چلے غزوے میں شرکت تو کاری ہوں کا بعد میں بھی میری شرکت جمعے کے بعد ہو جائے گی کیوں نہ میں جمعہ آپ کے پیچھے ہی پڑھوں وہ برکت لے لوں ملاقات ہو جائے گی. میں حضور علیہ السلام میں اللہ کی قسم جنہوں نے میرے کہنے پہ غزوہ کے اندر شرکت کی دنیا اور آخرت کے اندر جو کچھ بھی ہے صدقہ کر دیا جائے تب بھی ان کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی شیبت لیول ہے یہ اس کی اہمیت ہے. فرمایا کہ آپ کو جانا چاہیے تھا آپ کو جمعہ نہیں یہاں پہ جو میں نے کہا تھا نا وہ الحکم فوق العدل حکم عدل پہ حاوی ہوتا ہے. ان کا اپنا جو ذہن تھا بالکل ٹھیک تھا وہ اپنی جگہ پہ لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس بات بلکہ یؤخر اللہ آگے سنیں بلکہ یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اور ہر کس اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. یعنی موت کے بعد دوبارہ پھر زندگی نہیں لبنی کہ جی صدقہ ہو جائے خیرات ہو جائے ایمان لے آئے نیک اعمال کریں بس ایک دفعہ موت آ گئی اس کے بعد اگر وہ کہ میں لوٹ کے دوبارہ سے دنیا میں آ جاؤں اور میں کو تو فرمایا اس کی مہلت نہیں ملے گی. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. آگے سورۃ التغابن میں اس میں بھی اللہ رب العزت نے واضح فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو فإن توليتم پھر اگر تم منہ پھیرو فإنما علی رسولنا البلاغ المبین تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صریح طور پر پہنچا دینا واضح طور پر انہوں نے آپ کو بتا دیا پہنچا دیا ہر حوالے سے آپ کو واضح فرما دیا. اب اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو نجات ہے نہیں وہ گردانی اختیار کریں گے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط کرو. یہ ان کے والے سے بات ہو رہی ہے جو ایمان والے ہیں. میں ایک نہیں پتہ نہیں کنیا آیا ہوں تک میرا خیال ہے جب کا خلاصہ ہوا ہے اس حوالے سے سنا دی ہے سر ایمان کا لیول رکھنا ہے. فرمایا تھا نا 10ویں پارے میں تو پھر آگے چل 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا پھر آگے چل کر میرا خیال ہے 17ویں پارے میں پھر تو بار بار یہ آیات
کہ بھائی ایمان والا مومن، ایمان والا دوستی ہے تو اس سے ہے، لین دین ہے تو اس سے ہے، باقی کسی کے ساتھ آپ کو مطلب رکھتا ہے نا بندہ شکین، اطمینان، بھروسہ، یہ ساری چیزیں بنانے ایتھے بڑھیاں کو کیا دیتا گیا ہے، بچیاں کہ وہ دشمن ہے تمہارے، کس سچویشن میں جب ایمان والے نہیں پیچھے ہم بھی رہ گئے، بلکہ 10ویں پارے میں تو باپ اور بھائی کا کہہ دیا گیا تھا، بڑھی تو پھر بات نہیں کرتے، بچے تو پھر بات کی بات ہے، باپ اور ماں کا رشتہ یا والدین کا رشتہ تو سب سے زیادہ معزز اور مقرر ہے، لیکن فرمایا کہ استحب الکفر علی الایمان، وہ اس صورت میں تمہارے کچھ بھی نہیں لگتے جب وہ ایمان کفر جو ہے اس کو ترجیح دے بنسبت ایمان، تو یہ بات ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ آگے فرمایا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، پھر آئے گا مال اور اولاد فتنہ ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، پیچھے سورۃ المنافقون میں فرمایا، یہاں سورۃ التغابن میں آگے فرمایا مال اور اولاد فتنہ ہے، کب جس وقت بندہ دکانداری چھوڑتا ہوئے خود رمضان ہوئے ان کیا گئے یار تمہارے پاس بنا وہ کہے بھائی ہے بچیاں کا پیٹ پالنا یا انہاں مست روزی روٹی بچی کر رہی تھی عبادت نہیں، اور ایسے لوگ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہوئے نا انہوں کو اپنا وہ حلال رزق یاد آ رہی ہے، اس سے کس نے منع کیا حلال رزق کمانے سے، لیکن مسئلہ یہ ہے جس وقت جو جس کام کا وقت ہے اس کو وہی اس پر وہی کام کرنا چاہیے، اب نماز کا وقت ہے ہر چیز چھوڑ، صحابہ کرام نے نوجوانی ایسی کی، یہاں تک کہ محدثین نے روایات کی ہیں کہتے تھے کہ وہ جو لوہے کا کام اگر کوئی کرتا ہے نا لوہار ہے کوئی فرض کریں تو کلہاڑا اٹھایا تھا، آزان کی آواز آئی، کلہاڑا کھول دیتے بچہ نہیں کرتے تھے نہ نہیں بھائی نماز کا ٹائم، یہ عبادت تھی سے آتا یہ انداز تھا آپ کا، چھوڑ دیں یار ہر چیز نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نماز پڑھنا بس، سب ان کے لیے امداد کیوں نہ آئے، ان کے لیے فرشتے کیوں نہ آئے، پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000، ان کے لیے وہ قرآن کی آیات نازل کیوں نہ ہو، اچھا یہ ایسا ہو گیا کوئی نہیں حضور کے صحابہ نے کیا ہے چلو ابھی آج کے بعد انچی ہوئے، صحابہ دین ہے، صحابہ ایمان ہے، قرآن کی آیات نازل ہوئی ان کے لیے، لیکن آج اس کا دل کرتا ہے انفاق سے صحابہ کی شان کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، شرم حیا کوئی نہیں ہے، ان کے والے سے قرآن کی آیتیں اللہ نے نازل کر دی، تو لیول ان کے ایمان کا یہ لیول بیان کر دیا گیا کہ ان کی زندگی ایسی ہے چونکہ تربیت حضور نے فرمائی تھی، تو لہٰذا اس انداز سے فرمایا تمہارے مال تم یہ دسو کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک کے موقع پر مال لے کر آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا، اس موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق نے وہ سوچا ذہن میں کہ آج میں نمبر لے جاؤں گا، آج زیادہ مال لے کے وہ بھی چلے گی، سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گی، سیدنا صدیق اکبر جب آئے نا تو آ کر پوچھا، حضرت سیدنا عمر فاروق آئے تو پوچھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ عرض کی یا رسول اللہ میں گھر میں چونکہ اولاد کا بھی باقی سب کا بھی حصہ ہے تو لہٰذا میں یہ تقویٰ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسی بھی جا کے کہانی خانی کرتے، یہ مطلب نہیں، یہ تقویٰ تھا ان کا اپنا، اب یہ ہے کہ کہا کہ میں گھر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے آیا ہوں جو باقی تھا وہ لے کر آ گیا، تو اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر بھی آ دیکھو نا ایک بہار ہے، اللہ اکبر، آگے چل کر میں ایک اور بات آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے، گھر کیا لے آئے، تو سیدنا صدیق اکبر فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں جو کچھ بھی تھا نا سارا کچھ ہی لے آیا، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، روایات میں سوئی سوئی وہ بھی لے توا روٹیاں پکانا جس پر آپ کی زوجہ روٹی پکاتی تھی وہ توا بھی اسلام کے لیے گئے، پتہ کیا ہو سکتا ہے بھی لوڑ پہلے اسلام مرتبہ مقام ہے، اسی لیے نہیں حضرت عمر فاروق جو بات میں کہنے لگا تھا ایوے نہیں، حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر سے یار میری سوانی نیکی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو بستر پر لیٹی تھی اور آسمان پہ تارے نکلے تھے، نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، سیدہ عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ اے آسمان پہ تارے ہیں کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہیں آسمان پہ تارے نے برابر نیکیاں ہونی ہیں، اس نے فرمایا ہاں، عرض کیا رسول اللہ کون ہے، فرمایا عمر فاروق، سیدہ عائشہ کہتی میں یا رسول اللہ میں نے تو سوچا تھا آپ میرے والد کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، اللہ اکبر،
حضور فرمانے لگے عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صدیق کی بخار والی نیکی ایک طرف، وہ امامہ کے ٹکڑے، وہ آگ کے سوراخوں کو بند کیا ہے. حضور علیہ السلام کو گود میں جھوٹا سر اکرم سیدھا صدیق اکبر کی گود میں تھا جب آرام فرمائے تھے. وہ سانپ نے ڈسا، اس کے باوجود پاؤں نہیں ہٹایا، ٹھیک ہے جی، حرکت نہیں کی کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. اور ساری زندگی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر سے یار ساری نیکیاں لا وہ دے دے. میں کہا نا وہ نہیں دینے. اور واحد وہ صحابی ہیں جن کے بارے سے حضور نے فرمایا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا. صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ دنیا میں پورا نہیں آخرت میں پورا کرتا. فرمایا مال بچے یہ آزمائش ہے. اس سچویشن میں کہ جس وقت میں آپ نے اللہ رسول کا اختیار مطلب وہ چناؤ کر لیا، پھر بچے بھی اگے آ گئے، پھر بیویاں بھی آ گئی، پھر سارا کچھ آ گیا، تو پھر انتخاب کس کا کرنا ہے؟ اللہ رسول کی ذات کا. کہ نہیں بھائی اتنے آپ یہ بچے بناتے ہیں. آگے چل کر سورۃ الطلاق ہے. اچھا اس میں نا طلاق کے حوالے سے مسائل بیان فرما دیے گئے. طلاق کا سنت طریقہ سماعت کرنا ہے. طلاق دینے کا مسلم بن نوازی بھی آئے تھے، وہ بھی اس حوالے سے انہوں نے مشورہ کیا. میں نے طلاق آج کل کے دور کے اندر گل جو دینی سے پہلے طلاق ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو سمجھا ہی. سب سے پہلے یہ ہے اچھا غصے کو کنٹرول کرنا ہے کہ اصل شہر ہے. اجے ساڈے بزرگ بیٹھے نا پوچھو نا 30 سال 40 سال زندگی گزارتی ہے، انہاں بڑھیاں نہیں سن. صرف کیا تھا؟ برداشت. جی بندے نے کچھ کر لیا تے اور چلو جی میں خاموش ہو گئی. وہ جو وقت چڑھیا وہ غصہ آ گیا، اور صحیح بات ہے انسان آ جاتا ہے غصہ. تو ہمارے جو بزرگ ہیں جو اس وقت آپ ان سے پوچھیں وہ کہنا چاہتے ہیں چوک کر کے برداشت کر کے سائڈ بات چل جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. جو بزرگ ہیں نا آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح برداشت کیا اور یوں 40 سال زندگی گزار لی. دیکھو کار واسطہ ہی کیا کی. آج کے دور کے اندر سب سے مین جو مسئلہ ہوتا ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے میاں بیوی کو ان کے وہ حقوق، ٹھیک ہے جی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو جو معاملات ہیں وہ بتایا ہی نہیں جاتے. اصل بیسیکلی خدا خوفی سے آپ بزرگوں کو پوچھو، یہ بیسیکلی خدا خوفی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے تھے. میں نے سب نہیں جی اور بیاہ کے میں آ گئی ہیں تو میں اتنے ہی ہوں. جی عورت کو تلقین کی جاتی تھی کہ جی وہ شور کے کار توڑ گئی ہے وہ کار ہو رہی ہے، اور جو اس نے کہہ دیا وہ کرنا ہے جائز طریقے سے. ٹھیک ہو گئی. وہ بتایا جاتا تھا. آج کے دور میں ٹھیک ہے جی کہ بیاہ ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا جی، معاملات ہو جائیں گے. پھر دین کے بارے سے نالج ہی کوئی نہیں. کہ 40 جگہ ہو بھی گئی ہے تو چھوڑ دیا جائے، اسے ریموو کر دیں، ختم کر دیں، بھلا دیں نا. ٹھیک ہے جی. وہ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر لڑائی ہوئی تو دھیرے کے 10 سال لڑائی نہیں ہوئی. اور آج بھی خاندانوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ بیاہ ہو جائے، وہ 20 سال لگے گا پھر بھی وہ تیرے بیاہ میرا تیرا بیاہ ایسے کہ وہ فلانے نے اتنا دیتا ہے، فلانے نے اتنا دیتا، تو نہیں اتنا دیتا. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بیاہ 10 سال بدل جاتے ہیں، وہ لڑائی ہوتی ہی رہتی، مٹھائی تھوڑی آئی سی، چینی تھوڑی دیتی سی. یہ آپ تو اس لیے قرآن و سنت نے بتایا کہ جس وقت آپ نے یہ معاملات کرنے ہیں اور یہ پکی بات ہے سب کچھ ہوگا، معاملات بھی تھوڑے بہت ہوں گے. ظاہر بات ہے ایک بندہ ایک جگہ پہ رہتا ہے اکٹھے تو پھر ذہنی جانے پہننے ایک جگہ تو بے وقت کھڑا کر دیں گے، واسطے آئے گی. تو قرآن و سنت نے بتایا کہ سب سے پہلے برداشت کرنا سیکھیں. برداشت کریں، صبر کریں. معاملات ہوتے ہیں صبر کا معاملہ کریں. جو انہوں غصہ آتا ہے دوسری برداشت کر لیں تو آپ کو آگے وہ کر لیں. اس کے بعد سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ معاملات درست نہیں ہو پاتے تو سمجھائیں، پیار سے سمجھا دیں، نہیں تھوڑا سا سختی کر کے سمجھا دیں، پھر بھی نہیں معاملہ ہو رہا، پھر اس کو اپنے بستر سے الگ کریں. پھر اس کو پابند کروائیں بیوی کو کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے. جی اس سمجھنے والی ہوگی تو اتنی سمجھ جائے گی کہ نہیں بھائی حضور نے فرمایا تھا نا کہ جب سے آدمی سجدہ کرنے لگے تو حضور نے منع فرمایا تھا. فرمایا میری امت میں اگر سجدہ تعظیم عبادت کا تو خیر ہے ہی نہیں نا، کسی کوئی بھی نہیں کسی بھی امت میں جائز نہیں تھا. عبادت کا جو سجدہ ہے عبادت کے لیے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تو تعظیم کے لیے تھا. بعد میں آج اس امت کے اندر یعنی نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر وہ بھی حرام قرار دیا گیا. لیکن حضور نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یعنی یہ لیول بیان کیا گیا. تو اگر اس کو احساس ہوگا تو وہی سے وہ کہے نہیں یار میرا شوہر ناراض ہے، لہذا کوئی گل نہیں، میرے
ختم کر دینا چاہیے. تو یہ چیز ہے. اچھا وہاں پر بھی سچویشن درست نہیں ہوئی. اب آپ یہ کریں کہ اب آپ اس کے گھر والوں کو سمجھائیں کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے, لہٰذا آپ اس کو سمجھائیں کہ تھوڑی مت دے دو کچھ. وہ بھی نہیں ہوا. پھر یہ دیکھ لیں کہ عورت کس کی بات زیادہ مانتی ہے. کوئی اس کا دوست, کوئی اس کی سہیلی ہوگی, کوئی اس کے گھر میں سے کوئی ہوگا, اس کا بھائی ہو سکتا ہے, والد ہو سکتا ہے, ماں ہو سکتی ہے. اس سے پرسنلی گفتگو کر لیں کہ یار آپ اس کو سمجھو. آپ نے سارے روپے استعمال کر لیے, کچھ بھی نہیں ہوا. اینڈ رزلٹ یہ نکلیا یا انہوں نے خود ہی کیا تھا میں نہیں رہنا. تو پھر جو قرآن نے بیان کیا طلاق دینے کا سنت طریقہ سن لیں. طہر کی حالت میں سب سے پہلے یاد رکھیں عورت کو طہر کی حالت میں طلاق دیں اور ایک طلاق دیں. بھائی ساری اتنا تو باہر ہوتا ہے وہاں حقیقت بات ہے. مرد طلاق دے کے پھر جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بڑا کام کر لیا, بڑا تین مار لیا. تو پھر بات میں نے اکثر دیکھا ہے, اکثر اپنی جو میری لائف ہے تھوڑی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سب تو ہوتا رونا پتہ ہی نہیں. وہ پھر آ کے چیخا مارتا ہے وہ چیز. حالانکہ برداشت پھر بعد میں عورت میں پیدا ہو جاتی ہے, وہ برداشت کر لیتی ہے, لیکن زیادہ مسائل پھر مرد کے لیے ہوتے ہیں کہ لفظ جو انہیں بول لیتے ہیں. تو اس لیے اس سچویشن کو سمجھیں کہ فرمایا اس کی وجہ کیوں فرمایا ایک دینی ہے, کیونکہ اس کے بعد مہلت موجود ہے. دنوں کے بعد مہلت کوئی نہیں, نہ بندے واسطے نہ عورت واسطے. تو بعد کی پریشانی سے بہتر ہے بندہ صبر کر لے, انتظار کر لے. 3 ماہ کا عرصہ, ٹھیک ہے جی, 3 ماہ تو خیر نہیں ہے. قرآن نے جو بیان کیا فرمایا ثلاثۃ قروء, دوسرے بارے میں 3 حیض تک ٹھہرائے رکھے اپنے آپ کو. وہاں سوچے سمجھے, گفتگو ہو, معاملات ہو. ذرا علیحدگی ہوگی نا, دوری ہوگی. تو فرمایا کہ جب دوری ہوتی ہے نا, علیحدگی ہوتی ہے تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. تو جب ایک طلاق ہوئی ہوگی نا اس کے بعد اٹریکشن پیدا ہو جائے گی. بندہ سوچے گا نہیں یار ایسے ہی تو چلو روٹی پانی تے ایسے نا, معاملات درست تھا, گھر درست تھا. یقین جانے اور گھر میں نہ ہو تو اور گھر کے حالات بدل جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب وہ علیحدہ ہوگی, آپ بھی علیحدہ ہوں گے نا, آپ کو اس کی باتیں یاد آئیں گی, اس کے احسانات نیکیاں یاد آئیں گی. تو جو وہ کرتی رہتی تھی وہ تھوڑے ہوں گے کہ میں جڑی بھی گل کرنی ہوتی سی, اپنے دل کی بات کرنی تھی, میں اپنے شور سے کرتی تھی, اب وہ نہیں ہو سکتا. تو میں کیوں نہ واپس سے نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وقت دیں, آپ اپنے آپ کو بھی اس کو. تو جب دیکھتے ہیں کہ اس کو بعد وقت کو آدھا وقت دینا, پھر کبھی ادھر پجڑ گئے, کبھی ادھر پجڑ گئے, جی فلانا فتوا لاتے وہ فلانے نے کہا کہ نہیں ہوئی, وہ 3 طلاق کا کچھ نہیں تھا, صلح کر دو, ایک پکائی بانٹ کے لو جی صلح ہو گئی. اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں. پھر بعض زنا ہی کرتا ہے, پھر کہتے بچے گل نہیں مانتے, پتہ نہیں کی وجہ ہے. تو اس لیے یہ سوچا کریں. فرمایا طہر میں طلاق دیں, اور ایسے طہر میں طلاق دیں عورت کو جس نے اس آپ کو اس سے جمع نہ کیا. یہ سنت طریقہ طلاق دینے, ٹھیک ہے جی. اور ایک طلاق, پھر وہ وقت گزرے گا, آپ سوچیں گے, وہ سوچیں گے, معاملات ہو سکتا ہے بہتر ہو جائیں, اور بغیر کسی کوئی کچھ بھی نہیں کرنا, صرف رجوع کر لینا. رجوع بیسیکلی ہاتھ لگانے, ٹچ کرنے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے. اگر عدت کے اندر ہے, ایک عدت ختم ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ دوبارہ نکاح کر کے اس کو واپس لا سکتے ہیں. اچھا معاملات نہیں بہتر ہوئے, آپ دوسری دے دیں, اس کو کہتے ہیں طلاق بائن. طلاق بائن عدت کے اندر اندر ہو تو ٹھیک ہے, نہیں پھر عدت گزرے, پھر دوبارہ نکاح ہو کے وہ واپس آ سکتی ہے. 2 طلاقوں کے بعد یہ معاملہ ہے اس کے پاس, اس کو اختیار ہے کہ وہ واپس اس کو لا سکتا ہے. ان کے بڑا ٹائم ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, تقریباً 6 ماہ کے راؤنڈ اباؤٹ ٹائم بچ جاتا ہے. ٹائم تو ویسے میٹر نہیں کرتا, لوگ اکثر ٹائم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. 3 مہینے, 3 مہینے کا لفظ کہاں چاہے گی, ثلاثۃ قروء ہے, 3 حیض, ٹائم نہیں آیا, لیکن وہ راؤنڈ اباؤٹ کر لیتے ہیں. ہر عورت کے جامع حیض کی مدت الگ الگ ہے, 12. تو ساری سچویشن دیکھ لی, باتیں ہو گئی, گفتگو ہو گئی, رشتہ دار بیٹھ گئے, سب کچھ ہوا, نہیں پڑھا وہاں, ٹھیک ہے. اس لیے ہوں اس کو بات کا یہ ٹینشن نہیں ہوئے گی, نہ عورت کو نہ مرد کو, کہ مجھے سوچنے کا, ذہن بنانے کا, اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع نہیں ملا. اے اس کا کیا فرمایا, جائز کاموں میں جو اللہ کو جائز کاموں میں جو پسند نہیں ہے نا کام ہوتا ہے. سب 2 بندے نہیں, 2 خاندان بچھڑے گئے, 2 بندے نہیں, اگے پھر اولاد ہے, انہوں کا کی بنے گا بچارا, انہوں کا کی قصور سی جڑی 3 سال کی بچی, 4 سال کی, 5 نکے نکے بچے, انہوں کا کی قصور ہے. وہ تو معلوم ہو گئے نا ماں کی محبت سے, وہ معلوم ہو گئے نا پیار باپ کی شفقت سے, تو انہوں کا کی قصور ہے. اس واسطے سوچو, سمجھو, مشورہ کرو, طلاق دے کے نہیں پہلے
لوگ کہتے ہیں تقویٰ بھی ہو اور صبر بھی ہو، لیکن تو دونوں کام اکٹھے تقویٰ بھی ہو اور ڈر بھی بستا رہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یا پھر آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ آپ برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں، خیر انہوں نے ہاتھ چڑھ کے تسی پھر مقام بھی تو لینا نا اللہ کی بارگاہ چ، پھر مقام لے لو، باقی معاملات چھوڑ دیں، کوئی تھوڑا بہت آپ کر لیں، یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ طلاق کے مسائل کو یہاں پر بیان کر دیا۔ آگے چل کر فرمایا رزق، فراوانی رزق کے حوالے سے بھی یہ سن لیں، بڑی اہم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الطلاق کی، یہ آیت نمبر 2 اور 3 کا کچھ حصہ، یعنی 28واں پارہ۔ جس بندے کو رزق میں پرابلم ہے، کشادہ نہیں ہے، تنگی ہے، پریشانی ہوتی ہے، معاملہ، وہ یہ آیت یاد کرے اور اسے ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 دفعہ پڑھنے کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی فضیلت یہاں لکھی بھی ہوئی ہے، میں وقت کم ہے تو بارہ جو بعد میں اگر اس کے بعد یہ آگے سورۃ التحریم ہے، بڑی خوبصورت آیات اس میں واضح فرما دی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکار۔ بیٹا اس نے آیت فرمایا کہ ان کا رب قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دیں۔ میں بھی دسیا ہے، ٹھیک ہے جی، بڈھی بھی یہ سوچے تو بندہ بھی سوچے۔ فرمایا کہ نہیں وہ صورت ہے نا آپس سے، تو پھر بندہ یہ دیکھے کہ اگر وہ اللہ رسول کی طرف ہوکے ہوئے نا تو پھر اللہ نے اس کو بہتر دے دے۔ تو جی عورت کی غلطی ہے کہ وہ سوچ رہے کہ جی وہ دو نمبری کر رہی ہے یا شوہر کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات اس کے بہتر نہیں ہو رہے، تو پھر وہ بھی یہ دیکھنا بھی دونوں بھی لگ جانا۔ نظام دنیا کا ہوتا ہوتا جڑیاں کواری میں انہوں لگ بھی جانا کوئی نہ کوئی، اسی طرح جڑا بندہ ہے انہوں کوئی نہ کوئی، تو بہتر نہیں کہ بندہ اسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ تو یہی فرمایا ان کو ان سے بہتر بیویاں بدل دے، کتاب والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزے دار، ٹھیک ہے جی، بیانیاں ہو یا قوالیاں، سچی بات ہی ہوگا، بیانیاں ہو یا قوالیاں۔ اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ قوالی کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہوتا، شادی شدہ لاتا ہے تو وہ بہتر اس کے گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ تو یہ ساری معاملات اپنی جگہ پہ بہتر ہے۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، تو اپنا آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آخری بات، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یعنی اس آگ نے اگر چلنا ہے تو یا تو بندوں سے چلنا ہے یا پتھروں سے چلنا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات ہے اللہ کا، جہنم سے اس سے بھی بات آ گئی ہے اللہ کہ میں تینوں بھی پناہ گا، کس سے؟ پتھروں سے اور آدمیوں سے۔ مراد کافر اور مشرک ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اعمال ٹھیک ہے تو جنت ہے۔ یہ فمن آمن واصلح، جس نے اپنے ایمان لایا اپنے ساتھ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال، فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ بات لازمی ہے۔ باقی فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آگے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانے نہ بناؤ، وہ جی یہ ہو گیا تھا، جی ایسے ہو گیا تھا، جی ایسا نہیں تھا، تو اس طرح کرنا تھا تو ایسے ہو گیا۔ فرمایا قیامت کا دن بہانا نہیں چلے گا۔ منے ہیں نہیں، کیوں نہیں منے؟ بس ٹھیک ہے ٹائم لگ گیا ہے، چلو ہو جائے گا، اس کے بعد مہلت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو نصیحت ہو، بس اس تو بعد پھر فائنل ہو جائے۔ اور یہ گناہ ہے 27ویں کا جو بیان تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ ہم توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، چینجنگ آئے، اور جنہوں نے بدلنا سنا اپنے آپ وہ بدل گئے۔ ٹھیک ہے جی، لوگ جو ہے وہ گھروں میں رہے، قبروں میں چلے گئے، وہاں سے مسیحیں نہیں آئے، ورنہ گاڑی ایسی نہیں صحیح ہوا۔ تو اس لیے فرمان نہیں، مومن جو ہے اس کا جو اگلا دن ہے نا وہ پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں ڈیولپمنٹ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اسی کر رہے ہیں ترقی دنیا داری کے کام، دین داری میں ہم نے کبھی ترقی نہیں کی۔ وہ جتنے 5 پڑھتے سن مصروفیات بدلنا تھے وہ 4 ہو گیا، جتنے 4 سے وہ 3 ہو گئی، تو یوں کرتے کرتے کمی آ گئی۔ مومن کا یہ معیار نہیں ہے،
مومن نیکی میں ترقی لاتا ہے. بھائی میں پہلے 100 والی دروش پڑھتا تھا اور میں 200 پڑھا. پہلے میں کم کرتا تھا. میں نے اس دن بھی آپ کو صحیح یاد فرمایا کرتے تھے جب سال بدلنے والا ہوتا تھا نا فرماتے تھے سال بدلنے والا ہے تو بھائی اپنے آپ کو بدل لو. تے پوچھا وہ کیویں بدلیے؟ کہا جتے ہو ایک سپارہ پڑھی دا سی نا تو 2 پڑھ لیا کرو. یہ ہوتی ہے تبدیلی. یہ ہوتا ہے مومن کا اپنے آپ کو بدلنا کہ نہیں یار نیکی بد کے کریے. پہلے تھوڑی کر دیتا ہوں تو نہیں کر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے.